اس وقت ہوتا کیا ہے؟ باقاعدہ عیون اخبار الرضا، اس میں پیغمبر اسلام سے مروی ایک روایت، اللہم صلی علی محمد، روایت پیغمبر فرماتے ہیں جب بندہ یہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پروردگار عالم فرشتوں سے کہتا ہے کہ اس نے میرے نام سے ابتدا کی ہے، فرشتوں مجھ پر لازم ہے کہ اس کے تمام کاموں کو میں انجام تک پہنچاؤں گا اور ہر حال میں اس کو برکت عطا کروں گا۔ اس کے بعد جب یہ اگلا جملہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو خدا فرشتوں سے کہتا ہے کہ جب اس نے یہ بات سمجھ لی ہے کہ جو نعمتیں ہیں وہ سب کی سب میری طرف سے عطا کردہ ہیں، تو اب میں اس شخص کے تمام مصائب کو اس سے دور کروں گا، اور اے فرشتوں گواہ رہنا اب میں دنیا میں بھی اسے نعمتیں دوں گا اور آخرت کے گھر میں بھی اس کو نعمتیں عطا کروں گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اور میں جس طرح سے اس جہان میں اس کو مصائب سے نجات عطا کروں گا اسی طرح سے آخرت کے گھر میں بھی اس کو تمام مصائب سے نجات عطا کروں گا۔ اس کے بعد جب بندہ اس کے بعد اگلا کلمہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو پروردگار کہتا ہے کہ جب یہ گواہی دے رہا ہے کہ میں رحمان اور رحیم ہوں تو اے فرشتوں گواہ رہنا کہ میں اس کے حصے میں اپنی رحمت اور عطیات کو زیادہ سے زیادہ کر دوں گا۔ اور جس وقت یہ کہتا ہے مالک یوم الدین، ایک پروردگار فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں گواہ رہنا کہ اس نے روز قیامت میری مالکیت کا اعتراف کر لیا ہے، اب میں اس کے حساب و کتاب والے دن اس کے حساب و کتاب میں آسانی پیدا کروں گا اور اس کی تمام نیکیوں کو قبول کر لوں گا اور اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اس کے بعد جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد، پروردگار کہتا ہے اس نے بالکل سچ کہا، یہ میری ہی عبادت کرتا ہے، فرشتوں اب گواہ رہنا کہ اس کی عبادت پر میں اس کو ایسا ثواب عطا کروں گا کہ جو اس کے مخالف لوگ ہیں وہ اس پر رشک کریں گے۔ دیکھیے بہت اہم بات ہے، اس کے جتنے مخالفین ہیں وہ اس پر رشک کریں گے، میں اتنا ثواب اس کو دوں گا۔ اور جس وقت وہ کہتا ہے ایاک نستعین تو پروردگار کہتا ہے کہ اس نے مجھ سے مدد چاہیے اور میری پناہ طلبی اس نے طلب کی ہے، اے فرشتوں گواہ رہنا کہ اب میں اس کے تمام کاموں میں اس کی مدد کروں گا اور تمام سختیوں اور تنگیوں میں اس کی مدد کو پہنچوں گا۔ اور اس کے بعد جب یہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم اور یہاں سے لے کر علیہم ولا الضالین تک جب یہ کہتا ہے تو پروردگار فرشتوں سے مخاطب کر کے کہتا ہے کہ میرے بندے کی یہ خواہش بھی پوری ہو گئی، اب یہ کچھ بھی مجھ سے مانگے گا میں اس کی تمام دعاؤں کو قبول کروں گا، اور جس چیز کی اس نے امید مجھ سے لگائے بیٹھا ہے میں ان تمام چیزوں کو اس کو عطا کروں گا، اور تمام ان چیزوں سے جن سے یہ خائف ہے اس سے اب اس کو مامون قرار دے دوں گا۔ تو آپ نے دیکھا باقاعدہ تفسیر المیزان کی پہلی جلد میں عیون اخبار الرضا وغیرہ کے اندر سب کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ جس وقت آپ سورہ الحمد پڑھتی ہیں تو پروردگار فرشتوں سے اس وقت ہم کلاموں کی یہ باتیں آپ کے لیے کہہ رہا ہوتا ہے، تو اتنا سرسری طریقے سے سورہ الحمد کو پڑھا جائے، کتنی اہم بات ہے کہ اتنی چیزیں پروردگار عالم آپ سے وعدے کر رہا ہے کہ میں یہ کام کروں گا، یہ کروں گا، تمہاری ہر مدد کو پہنچوں گا، ہر طرح کی امداد کروں گا، تمام اعمال کو قبول کر لوں گا، ہر قسم کے خوف اور مصیبت سے نجات دوں گا اور آخرت تک میں نجات دے دوں گا، تمام وعدے پروردگار اس الحمد کے نتیجے میں آپ سے پروردگار کر رہا ہے۔